बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन बहुत अहम है क्योंकि ठाक जजेस के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास है, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आई है और वो ये है कि दूसरी बड़ी और असल विकेट गिर गई है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर साहब ने ढाक जज बनने से लगने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और आप ये कह सकते हैं कि ये नून लीग और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए बहुत बड़ा धचका है और ये PTI के लिए बड़ी कामयाबी है। और PTI ने मैच शुरू होने से पहले, खेल शुरू होने से पहले आधा मैच जीत लिया है। 4 जजेस के नाम काजी फ़ाइज़ साहब ने सजेस्ट किए थे। पहले थे जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब, फिर जस्टिस मुशीर आलम साहब, जस्टिस मज़हर मियां खलील साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। अब जब मकबूल बाक़िर साहब ने रिफ्यूज़ किया है तो अब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब पर और जस्टिस मज़हर मियां खलील साहब पर। और वो इसलिए भी दबाव बढ़ गया है कि वकला तंजीमें कराची से लेके पेशावर तक वकला तंजीमों के सख्त बयानात आ रहे हैं। वकला तंजीमें मजम्मत कर रही हैं। वकला तंजीमें वाज़ेह तौर पर कह रही हैं कि अगर इन चाबी वाले खिलौनों को जजेस इढाक जजेस लगाया गया तो इन किरदारों के ख़िलाफ़ ये जो कुछ सियासी जमातों के कारकुन के तौर पर काम करते रहे ये रिटायर्ड जजेस और इनके फाइनेंशियल मफादात हैं कुछ सियासी जमातों के साथ, वकला कहते हैं कि हम इनके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेंगे और भरपूर कैंपेन चलाएंगे। यकीन कीजिए कि अगर ये जजेस आ गए तो इनके साथ इस तरह की चीज़ें होंगी, उसके बाद कभी भी कोई रिटायर्ड जज नहीं लगेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त लोगों को, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि सरदार तारिक मसूद साहब की एफिलिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि जस्टिस रिटायर्ड मज़हर मियां खलील साहब की एफिलिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। मसला ये है कि अगर जस्टिस मज़हर मियां खलील साहब की किसी जमात के साथ वाबस्तगी नहीं है तो उनको निगरान हुकूमत में नौकरी क्यों दे दी गई, उनको मतलब नौकरी पे भर्ती क्यों किया गया। अब वो खुद भर्ती हुए हैं, किसी से सिफारिश करवाई है। मुझे समझ नहीं आती कि ये रिटायर्ड जजेस अगर कहीं और मुलाजमत कर रहे हैं और वहाँ से पैसा कमा रहे हैं तो फिर ये हिर्स बढ़ता चला जाता है। अगर इन्होंने कौम की इतनी खिदमत करनी थी तो कोई और बैठ के कोई अपना कोई ऐसी फर्म बना लेते, लोगों को कर रहे होते, गाइड कर रहे होते, लोगों को फ्री कंसल्टेंसी दे रहे होते। और आज उस जज का नाम ढाक जज के तौर पर आता तो पूरी कौम ये कहती कि यार ये जज डिज़र्व करता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक पूरा पाकिस्तान जानता है कि इसने अपनी फर्म चलाई, लोगों को फ्री गाइड कर रहा था, लोगों को जो है वो कंसल्टेंसी दे रहा था फ्री में, मुफ्त में लोगों को गाइड कर रहा था और ख़ास तौर पे गरीबों को मुफ्त जो है वो कानूनी मशवरे दे रहा था। तो ये जज डिज़र्व करता है। लेकिन ऐसे जजेस जो रिटायरमेंट के बाद जो सियासतदान बन जाए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पहले भी जब जुडिशरी में बैठे हों उस वक्त भी वर्कर हों और एक मखसूस जमात के हक़ में फ़ैसले दें और उस जमात के ताबेदार बनकर रहें, और जब रिटायर हो जाएं फिर खुल के ही आ जाएं उस जमात के हक़ में और फिर दोबारा जनाब भर्ती हो जाएं सुप्रीम कोर्ट में। 50 लाख रुपए में एक जज पूरी कौम को, पाकिस्तान की कौम को, आपके आवाम, मुझे, हम सबको एक जज 50 लाख रुपए में पड़ेगा। उसके घर का खर्चा, उसके घर की बिजली गैस के बिल, उसके घर का किचन हम लोगों के पैसे से चलेगा, उसका इलाज हम लोगों के पैसों से होगा। यानी ये क्या तरीका है। पहले आपने PTV में यही काम किया कि PTV में आपने ऐसे ऐसे मकरूह किरदार भर्ती कर लिए, ऐसे ऐसे नीच किरदार, ऐसे ऐसे गलीज किरदार आपने भर्ती कर लिए सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान को गालियां देते हैं। आपने उनको लाखों रुपए पे जो है वो भर्ती कर लिया, करोड़ों रुपए PTV में। यानी एक तो है ना जो शुरू से काम कर रहे हैं, जो मेरिट पर आए हैं, उनको तो वो तो ठीक है, वो उनकी तो तनख्वाहें, उनके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। कोई मेरिट पे आया है, कोई लायक है, कोई वाकई पाकिस्तान का जो स्टेट टेलीविजन है उसको बेहतर बना सकता है, उनके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे किरदार जिनका पता है कि उनकी खिदमत यह है कि वो गालम गलोच करते हैं, इमरान खान की फैमिली पर अटैक करते हैं, लोगों की फैमिलीज पर अटैक करते हैं, मुंह से गंद उगलते हैं और इंतहाई गलीज, नीच और मकरूह किरदार हैं, उनको भर्ती किया गया, करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं। तो ये क्या तरीका है। मतलब अब आप देखें, मकबूल बाक़िर साहब जो है वो पॉलिटिकल फिगर हैं, वो निगरान वज़ीर आला रहे, मुतनाज़ा तरीन निगरान वज़ीर आला रहे, गैर आइनी वज़ीर आला रहे। उन्होंने जो कराची के इंतखाबात अपनी सुपरविजन में करवाए हैं, वो उस कराची के इंतखाबात कराची वालों को पता होगा। बता दें कराची वाले कि उन्होंने वोट किसको डाला था और निकला किसको है। कराची जो है उसमें कराची में सबसे ज़्यादा खिलवाड़ जो है वो कराची में हुआ है और रावलपिंडी डिवीजन में हुआ है। अच्छा, रावलपिंडी डिवीजन में तो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब का बयान आ गया था। आज तक चट्टा साहब को कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। चट्टा साहब ने बता दिया था कि यहाँ पे 60-70 हज़ार की लीड से जो जीत चुके थे उनको कैसे हराया गया, उन्होंने जो एतराफ़ी बयान दिया था। और कराची में तो शायद इससे भी ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मैं तो कराची जब गया और मैं लोगों से पूछा, मुझे तो कोई नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमने MQM को वोट डालना है या पीपल्स पार्टी को वोट डालना है। हाँ, जमात इस्लामी का वहाँ पे है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने जिस तरह से वहाँ पे काम किया है, जिस तरह से कराची के लिए जंग लड़ी है, तो उनका जमात इस्लामी का वोट बैंक है। यानी आपको मोस्टली जो मिलते हैं वो PTI और जमात इस्लामी के मिलते हैं। MQM का तो एक बंदा नहीं मिलता था। ये तो इसलिए फिर लतीफ़ा भी बना था ना
کہ ایم کے والوں کو کہا گیا کہ مطلب اگر 18 سیٹیں ہیں مثال کے طور پہ، مجھے اب کنفرم نہیں ہے، تو ان کو کہا گیا تھا کہ وہ آپ کا 19واں بھی ہم جتوا رہے ہیں. انہوں نے کہا 19واں تو ہمارا امیدوار ہی نہیں ہے. یہ لطیفے کے طور پہ آیا تھا، یعنی ان کو اتنی سیٹیں دی جا رہی تھیں جتنے ان کے امیدوار بھی نہیں تھے. یہ حالات ہیں. اور وہ الیکشن کس نے کروائے؟ پھر وہاں پہ کراچی میں دیکھیں لاپتہ افراد کے کیمپ ہوں، دھرنے ہوں، اساتذہ ہوں، جس نے بھی وہاں پہ پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کیا نگران دور میں، اس کے اوپر انہوں نے ظلم کروایا. پولیٹیکل ورکرز کو انہوں نے گرفتار کروایا ہے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کروایا ہے. ہر ظلم، جبر، تشدد، زیادتی میں مقبول باقر صاحب پوری طرح ملوث تھے. اور اب ان کو قاضی صاحب یہاں پہ لا رہے تھے. دیکھیں قاضی صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. قاضی صاحب 4 جج لانا چاہ رہے تھے، 4 میں سے 2 مشیر عالم صاحب سب سے ریزنیبل وہی تھے، لیکن وہ بھی ریفیوز کر کے انہوں نے کہا جی میں ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیں نا، مشیر عالم صاحب کے لیٹر کے بعد جس طرح سے انہوں نے لیٹر لکھ کر بتایا، انہوں نے کہا کہ میں ایک ویلفیئر کام کر رہا ہوں اور پنڈی گیپ میں، اور پھر وہ سارا انہوں نے جو بتایا اس کے بعد ان کی عزت بڑھ گئی ہے. یعنی مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح کے ایک ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی عزت بڑھ گئی ہے کہ وہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، سمجھ بھی آتی ہے. یہ جو مظہر علم میخیل ہیں، نگران حکومت ان کو بھرتی کر لیا گیا تھا، پتہ نہیں کتنے لاکھ کتنے کروڑ اب تک لے چکے ہوں گے، اور جو آن ریکارڈ ہے وہ کتنا پیسہ اب تک کما چکے ہوں گے، کتنی گھر گاڑیاں، پتہ نہیں کیا کچھ ان کو سرکار کے پیسے سے ملا ہوا ہوگا. لیکن ابھی ہرس ختم نہیں ہوا، ابھی لالچ ختم نہیں ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ نا، بس اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. یہ ہرس اور لالچ جو ہے نا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مطلب یہ بڑھتا چلا جاتا ہے کہ مطلب ایک نوکری آپ کو دے دی ہے نون لیگ کے نگران نون لیگ نے دی نا. نگران حکومت کس کا تھا؟ نون لیگ کا تھا. نون لیگ نے آپ کو ایک نوکری دے دی نا، بس کر دیں. اب آپ کو اور زیادہ پیسہ چاہیے بھائی. نون لیگ سے کوئی ٹھیکے لے لیں، کوئی اور کام کر لیں نون لیگ کے ساتھ، کوئی بزنس سٹارٹ کر لیں نون لیگ کے ساتھ، کوئی چیز کر لیں، مطلب کچھ نہ کچھ نون لیگ کے ساتھ مل کے بزنس کر لیں. آپ وہاں سے کوئی ٹھیکوں میں ان کے کروا لیں، کوئی باہر کی کمپنیز کو یہاں پہ ٹھیکے چاہیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی معاملات کر لیں. آپ فون کریں، ٹھیکہ ان کو مل جائے، آپ اس میں سے کوئی پیسے لے لیں. مطلب آپ کو ضرور عوام کے ٹیکس کے پیسوں میں سے آپ کو پیسہ چاہیے. غریب مزدور جو اس قیامت خیز گرمی میں مزدوری کر رہا ہے اور بیچارہ دربدر ہے، دھکے کھا رہا ہے، اس کی وہ جو تنخواہ لیتا ہے، وہ جو مزدوری اپنی لیتا ہے، اس میں سے وہ جو ٹیکس دیتا ہے اس میں سے آپ کو تنخواہ چاہیے. مطلب یہ بڑی عجیب سی ایک جو ہے وہ صورتحال ہے. تو بہرحال اب مقبول باقر صاحب اصل یہ کردار تھے. مقبول باقر صاحب کا ریفیوز کرنا اڈاک جج بننے سے، یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اس وقت نواز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میاں صاحب اپنے آپ کو کاٹ رہے ہوں گے کہ کیا ہوا ہے کہ مقبول باقر صاحب نے بھی انکار کر دیا. کیونکہ میاں نواز شریف جو ہے وہ بہت ایکسائٹڈ تھے کہ بس وہ مقبول باقر صاحب آئیں، اور وہ 2 ججز کی وجہ سے میاں صاحب بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. ایک مقبول باقر صاحب کی وجہ سے، ایک سردار طارق مسعود صاحب کی وجہ سے. ان کے اوپر میاں صاحب بہت خوش ہیں، اور میاں صاحب کا یہی ہے کہ بس یہ 2 جج آئیں اور پی ٹی آئی کے ہر کیس میں ان کو بٹھائیں، پی ٹی آئی کا ہر کیس ان کے پاس لگائیں، پی ٹی آئی کا ہر معاملہ ان کے پاس لگائیں. میاں صاحب تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز عمران خان کی ان کے پاس لگے، مقبول باقر صاحب اور سردار طارق مسعود صاحب. کیونکہ میاں صاحب کو پتہ ہے کہ مقبول باقر صاحب وہ ہیں جنہوں نے نون لیگ والوں کو نیب کی ضمانتیں دی. اس کے بعد قاضی فیصل صاحب کے حق میں فیصلہ دیا جو ان کے پراپرٹی سامنے آئی تھی، ان کی بیوی بچوں کی. پھر اس کے بعد نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ بھی انہوں نے ڈیلیور کیا اس نظام کو. پھر سردار طارق مسعود صاحب ہیں، انہوں نے جس طرح سے شریف خاندان کے حق میں جو چیزیں کی، قاضی صاحب کو جو سپورٹ کیا، اور انہوں نے سردار طارق مسعود صاحب نے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد 10ویں گرفتاری تک کے جو ہائی کورٹس کے فیصلے تھے روکنے کے، ان کو انہوں نے سردار طارق مسعود صاحب نے ان فیصلوں کو پہ ہائی کورٹس کے ہاتھ باندھے. اور پھر میاں صاحب کو وہ جج کیوں نہ پسند آئے جو جج آئین کی کتاب پھینک کر کہے کہ پتہ نہیں یہ انسانی بنیادی انسانی حقوق میں کہاں لے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ایک نقطہ ہی کافی ہے ان کو اڈاک جج لگانے سے روکنے کے لیے، کہ جس شخص کے دل میں آئین کی اتنی نفرت ہو کہ وہ آئین کی کتاب پھینک دے اور کہے کہ بنیادی انسانی حقوق میں پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، وہ شخص سپریم کورٹ کا اڈاک جج لگ سکتا ہے. اس کو تو جج رہنے کا حق نہیں ہے. اور کیا یہ جو نام ہیں 4 جو نام دیے گئے تھے، کیا ان میں سے یہ چیک کر لیا گیا ہے کہ ایک کی ڈگری جو ہے وہ جعلی نہیں ہے، اور وہ اس لیے ٹائم پورا کر گیا کہ وہ اس نظام کا لاڈلا تھا اور اس نے ہمیشہ اس نظام کو ڈیلیور کیا، اس لیے اس کے خلاف کوئی مسئلہ نہیں بنا اور وہ چلتا رہا. کیا یہ کنفرم ہو گیا کہ ان 4 کی ڈگریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ایک کی ڈگری جعلی نہیں ہے؟ کیا یہ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پتہ چل گیا؟ تو پھر آپ کیسے لگا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اب مشیر عالم صاحب نے تو خیر اپنا قد کٹ بہت اوپر لے گئے ہیں نا، اور وہ تو انہوں نے جو بتایا کہ جو وہ کر رہے ہیں ویلفیئر کا کام. مقبول باقر صاحب عزت انہوں نے اپنی بچائی ہے، کیونکہ کراچی سے پشاور تک بغاوت ہو گئی ہے، وکلا تنظیموں نے بغاوت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، ہم کسی صورت ان کو اڈاک جج نہیں لگنے دیں گے. اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کیمپین کام کر گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کا پورا ایک پیپر جاری کریں گے
جس میں ہم بتائیں گے کہ ان کا کس کا بیٹا کس کا داماد کس طرح سے اس حکومت اس نظام کا بینیفیشری ہے، ان کے فیملی ممبرس کہاں کہاں اس نظام کے بینیفیشری ہیں، کہاں کہاں ان کو نوکریاں دی گئی ہیں، کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے کسی کے لیے کہ اس کی فیملی کی ساری تفصیلات اس طرح سوشل میڈیا پہ ڈال دی جائے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ بھی جو ہے وہ خوف تھا، اور پھر یہ بھی ایک خوف تھا کہ یہ اتنے بدنام نام ہیں کہ جب یہ اوپن کورٹ میں آ کے بیٹھتے کوئی کیس سننے کے لیے تو عام سائل جو سندھ اندرون سندھ کا کہیں کا ہوتا، بلوچستان کی کہیں مطلب وہ کہیں دور دراز سے اس کا کیس ہوتا، وہ کے پی کے بیکورڈ علاقوں سے ہوتا، ساؤتھ پنجاب کے بیکورڈ علاقوں سے ہوتا، وہ بھی آ کے یہ کہتا ہے کہ سر آپ ریٹائرڈ جج ہیں، مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ میرا کیس نہ سنیں۔ تو کیا ہو وہ عام جو ایک سائل ہوتا، جو عام بالکل عام سائل ہوتا، اس پہ کیا کرتے؟ کنٹمپٹ لگا دیتے، اس کو جیل بھیج دیتے۔ وہ خوش ہو جاتا کہ چلو جیل میں مجھے روٹی تو مل رہی ہے 3 ٹائم، وہ بیچارہ باہر تو وہ بھی اس کے لیے مسئلہ ہے 3 ٹائم کی روٹی بھی۔ تو اس لیے ابھی بھی آنے دیں ان کو، سردار طارق مسعود صاحب اور آئیں نا مظہر علامہ خیل صاحب، یہ دونوں ججز آئیں نا، یہ دونوں ججز آئیں، اور پھر ان کو دونوں ججز کو لگ سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے چیزیں ان کے لیے اوپن کورٹ میں ہوتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جی چیزیں دیکھتے ہیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی بہرحال بہت بڑی کامیابی ہے، میاں نواز شریف صاحب اور قاضی فیصل صاحب کے لیے بہت بڑا دھچکا اور جھٹکا ہے کہ مقبول باقر صاحب نے انکار کر دیا اور آدھا میچ پی ٹی آئی نے جیت لیا ہے۔ کل دیکھتے ہیں باقی کیا ہوتا ہے، کل چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔